درس في أحوال الأشقياء وأحوال السعداء يوم القيامة سورة الأعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله لا تفتح لهم أبواب السماء قيل المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو، یعنی جیسے وہ محال ہے یہ بھی محال۔ تو لا تفتح لهم یعنی آسمان کے دروازے نہ کھلنے سے کیا مراد ہے؟ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء، کہ ان کے اعمال صالحہ جو ہیں وہ آسمانوں پر نہیں جاتے، ورنہ ہر مومن کے اعمال صالحہ جو ہیں وہ آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، دن والے فرشتے مغرب کو چلے جائیں گے، پھر رات والے آ جائیں گے، پھر صبح کے وقت رات والے جو ہیں وہ چلے جائیں گے، دن والے آ جائیں گے، اور وہ سارے امت کے احوال جو ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، اور اعمال صالحہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں درج ہوتے ہیں اور محفوظ ہوتے ہیں۔ قالہ مجاہد و سعید بن جبیر و رواہ الأوفی علی بن طلحہ بن عباس، ان سب نے بھی یہی کہا کہ کافروں کے لیے نہ کوئی اعمال صالحہ ہیں اور نہ آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ لَيْسَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ الْمُرَادُ لَا تُفَتَّحُ لِأَرْوَاحِهِمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ۔ اب دوسرا قول یہ ہے کہ ہر آدمی کا جو روح نکالا جاتا ہے نا، یاد رکھو، کیونکہ روح کے نکلنے کا نام ہی موت ہے، جب تک انقطاع روح عن الجسد نہیں ہوتا موت نہیں ہوتی۔ جب روح نکل گئی گویا اب موت آ گئی۔ تو اب جو مومنین ہیں ان کی ارواح کو جنت کے اکفان میں لپیٹ کے اللہ کے فرشتے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہر آسمان پر ان کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر مومنین کے، صالحین کے، مقربین کے ارواح جو ہیں وہ علیین کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں علیین کے اندر بھی پھر مراتب ہیں، انبیاء کے ارواح الگ ہیں، صحابہ کے ارواح، تابعین، محدثین، اولیاء اللہ، عباد الصالحین، لیکن عام مومنین کے ارواح جو ہیں وہ بھی علیین میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کافر کا روح نکالا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائیں، ایک تو روح نکالنے کے وقت ان پر اتنا ظلم تشدد ہوتا ہے، ضرور تو نہیں کہہ سکتے، ان کے اعمال کی وجہ ہے تشدد ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے کھینچ کھینچ کے اور مار مار کے اس کے روح کو نکالتے ہیں، اور پھر جب وہ روح کو لیتے ہیں تو اوپر سے حکم ہوتا ہے کہ یہ اوپر نہیں جائے گا، اس کو سیدھا لے جاؤ سجین میں،
تو سجین جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ایک مقام ہے، ایک قید خانہ ہے، وہاں پر کافروں کے ارواح جو ہیں وہ سجین میں ہو جاتے ہیں۔ اور اسی میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے حضرات جو ہیں، پہلے تو اللہ پاک ہمیں اختلافات سے بچائے، اللہ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسے مسائل جن کا کوئی حکم بھی نہ ہو، ہم سے سوال جواب بھی نہ ہو، تو بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے بعض لوگ جو ہے نا وہ انکار کرتے ہیں کہ جی انبیاء علیہم السلام کیسے زندہ ہیں جب روح علیین میں ہے اور اللہ کے انبیاء اپنے قبور میں ہیں، تو لہٰذا کوئی زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ روح جو ہے یہ تو لوٹائے جائیں گے جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا روح جو ہیں یہ کب لوٹائے جائیں گے؟ جب اللہ قیامت میں اٹھائیں گے، حکم دیں گے فرشتے کو، وہ سور پھونکے گا اور اس سور کے سوراخوں سے وہ ارواح نکلیں گے اور اپنے جسد میں پہنچیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون۔ تو کہتے ہیں جی اس وقت تک تو روح علیین میں جب ہے تو پھر قبر میں زندگی کا کیا مطلب؟ اور اس میں اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ اتنے آگے بڑھ گئے کہ بہت سارے لوگوں نے عذاب قبر کا بھی انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی عذاب نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی مر گیا مر گیا، اب عذاب ثواب قیامت میں ہوگا، قبر میں نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ غلط بات۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی طرح پھر قادیانی بھی اشکال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ کیسے زندہ ہیں، اور بھی باطل فرقے سوال کریں کہ یاد رکھو کہ تمام شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں، حالانکہ ان کے ارواح بھی تو علیین میں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کو لفظی طور پر بھی مردہ نہ کہو، ان کو بالکل کیوں فرمائے بل احیاء، وہ تو زندہ ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ عالم برزخ کے معاملات ہیں، یہ عالم مغیبات کے معاملات ہیں، عالم غیب کے معاملات ہیں، تم سمجھ نہیں سکتے ہو، لیکن وہ زندہ ہے۔ اور ایک آیت میں ہے کہ احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ بھی ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق بھی ملتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں تفریح کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ الانبیاء احیاء فی قبور، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ دیکھیں کہ مسلم شریف کی حدیث یاد رکھیں گے، تمام بخاری رحمت، امام بخاری کی کتاب صحیح ہے یا مسلم کی، مسلم یعنی رحمت اللہ علیہ امام بخاری سے بھی سخت ہیں صحت حدیث کے بارے میں، یعنی ان کی شرطیں جو ہیں وہ زیادہ سخت امام بخاری کے معاملے میں۔ تو مسلم میں روایت ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ لیلۃ الاسراء والمعراج میں جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ عند الکثیب الاحمر، یعنی حضور نے باقاعدہ نشانی بھی بتائی جگہ کی کہ سرخ ریت کا ٹیلا ہے اور اس کے دامن میں قبر ہے، اخی موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب اگر روح علیین میں ہے تو قبر میں نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہوا؟ کہنا کہ معجزہ ہے، تو معجزہ تو حضور کا دیکھنا ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، احرام باندھا ہوا ہے اور یہ لبی لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے حج پہ جا رہے ہیں۔
تو اگر روح علیین میں ہے تو یہ کیسے زندہ ہے؟ اور پھر یاد رکھیں کہ جب اتنی حدیثیں ہیں کہ آدمی کے مرنے کے بعد منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پہ جب دفن کر لو، فرمایا کہ الآن یسأل فاسألوا له التثبیت، اب سوال ہوگا تمہارے بھائی سے، دعا مانگو اللہ اس کو سوال جواب پہ ثابت قدم رکھے۔ اور حضور نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ سوال کیا ہے، کہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جو مومن ہے وہ کہے گا ربی اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہے گا دینی الاسلام۔ تیسرا سوال وہ کرے گا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی حضور نے بتلا دیا کہ جب کافر سے، مشرک سے پوچھا جائے گا کہ من ربک، وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں کتنے رب تھے، کتنی جگہوں پر میسیج دے کرتا تھا، پتہ نہیں کتنے میرے رب تھے۔ ان سے پوچھے گا جو تمہارا ماں دین ہو، کہے گا ہاں پتہ نہیں کیا دین تھا، کوئی دین تھا ہی نہیں۔ پوچھیں گے کہ حضور کے بارے میں کیا بات تقول فی حق ھذا الرجل، کہے گا ہاں میں نہیں جانتا آپ کون ہیں۔ یعنی سوال جواب بھی حضور نے بتلائے۔ اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں میرے مدنی پاک پہ کہ حضور کی امت پہ کتنا رحمت ہے کہ سوال سے پہلے پرچہ بتلا دیا جی یہ پوچھا جائے گا۔ اب دیکھو نا کہ بچہ امتحان دینے جاتے کہتے جی پرچہ لیک ہو گیا، دوبارہ پرچہ ہوگا تو آؤٹ ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے تو اپنی امت کو پہلے بتا دے کہ جی جناب یہ پرچہ ہے، یہ سوال، اچھا جواب بھی بتا دے کہ یہ جواب ہے۔ پھر بھی اگر کوئی فیل ہو جائے تو اس کی بدقسمتی کا کیا کہیں؟ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ازلی شقاوت میں ہو۔ اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ بھائی جس کی اشرات جو ہیں وہ اکائی پر غالب نہ آ سکیں تو اس کی بدقسمتی کے کیا کہنے، کہ نیکی تو 1 کے 10 ملیں گے اور گناہ 1 کا 1 لکھا جائے گا، تو تیرے 10 اتنے کم ہو جائیں گے کہ 1 بڑھ جائے گا۔ ایسے تو تیری بدقسمتی کی انتہا ہو گئی۔ اچھا اسی طرح پھر یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے فرشتے جب دیکھیں گے کہ بندہ سوال جواب میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس کی قبر جو ہے اس کو وسعت دے دی جائے گی، 70 ہاتھ قبر کو، 70 ذراعا۔ اور ساتھ یہ بھی کہیں گے نم کا نومت العروس، فرشتے کہیں گے سو جاؤ، جیسے دلہن اپنی سیج پہ سوتی ہے، اس کو ماں سوا اس کے دولہے کے کوئی نہیں اٹھاتا، اب تم بھی آ رہا۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے کہ دیکھو یہ کیا ہے، اور جہنم، انہوں نے کہا شکر کرو اللہ نے اس سے تمہیں بچایا ہے۔ پھر جنت کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے تو اس نعیم سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں کافی قبریں تھیں، آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ کافروں کی قبریں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 2 قبریں تھیں، وہاں سے گزرے تو فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، کہ فرمایا کہ ایک جو ہے وہ تو پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں کرتا، سخت جگہ پہ بیٹھا قطرے اڑتے رہے، بدن پہ آ گئے، کپڑوں پہ پرواہ نہیں، استنجا کر کے اٹھا ہے، لیکن جہاں اور قطرے لگے ہیں
اور دوسرے کے بارے میں فرمایا انہو یمشی بالنمیمۃ، چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر۔ تو یہ ساری حدیثوں کا ہم انکار کر دیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب سورج ہے، ہم سے کتنا دور ہے؟ اس کی روشنی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کی گرمی ہمیں پہنچ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر سورج کی روشنی آ سکتی ہے اور پورے عالم کو منور کر سکتی ہے تو اللہ کے حکم سے علیین میں سے روح کا تعلق جو ہے وہ جسد سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ اس لیے اب تو خیر مشکل ہی نہیں رہا مسئلہ، ابتدا میں مشکل ہوتی تھی، بس ہمارا ایمان تھا کہ جو حدیث میں حق ہے، جو قرآن میں حق ہے، لیکن بہرحال عقل کام نہیں کرتی تھی کہ علیین سے روح کا تعلق کیسے جڑے گا۔ اب تو آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، اسی کو دیکھ لو کہ اس کا تعلق سیٹلائٹ سے ہے، اور آپ یہاں سے بیٹھ کے جس ملک میں چاہیں کال ملا رہے ہیں، نہ کوئی تار ہے نہ کوئی سلسلہ ہے، سیدھا قمر الصناعی سے تعلق ہے۔ تو اگر انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے تو اللہ کے لیے مشکل ہے کہ روح علیین میں ہو اور تعلق اس کا جو ہے وہ قبر سے ہو، اور روح سجین میں ہو اور مار کھانے کے لیے تعلق جو ہے اس کا وہ قبر سے ہو، اور حضور قبر پہ کھڑے ہیں، ورنہ اب سوال جواب ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تو قبر کا بھی انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قبر ہی نہیں، قبر تو وہ ہے بس جہاں موت آئی جہاں ہوگا وہ عالم برزخ کی قبر ہے۔ تو اتنی بحثوں میں الجھا نہ کریں۔ اور کچھ لوگ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی انبیاء یا اولیاء کی زندگی مبارک جو ہے وہ دنیا سے بھی اور زیادہ بہتر ہو گئی ہے۔ تو بہرحال علماء کی باتیں ہیں، اللہ ان پہ کرم رحمتیں فرمائے۔ تو بہر صورت اعتدال میں رہیں، نہ اقرار نہ انکار، نہ افراط نہ تفریط، نہ زیادتی نہ کمی، نہ خود بات بڑھائیں نہ خود بات گھٹائیں۔ جتنا چیز قرآن میں اور حدیث میں ثابت ہو اس پہ ایمان لاتے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں دنیا میں سارے نمونے بھی دکھلا دیے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ 309 سال سو رہے ہیں لیکن زندہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں نمونے دکھلا دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ دیکھو تمہارے سامنے۔ تو اس لیے قیامت والے دن جو حساب کتاب ہوگا تو بعض علماء نے فرمایا کہ مومن کے اعمال صالحہ اوپر جاتے ہیں لیکن کافروں کے نہیں جاتے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آسمانوں پہ عمل جاتا ہی نہیں تو قبول کیا ہوگا؟ کیونکہ انسان جو دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کی قبولیت آتی ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی نہ دعا اوپر جاتی ہے اور نہ اعمال صالحہ اوپر جاتے ہیں، اور نہ ان کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو بکر ابن عیاش عن الاعمش عن المنہال هو ابن عمرو عن زازان عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ ذکر قبض روح الفاجر وانه يصعد بها الى السماء ويصعدون بها فلا تمر على ملأ من الملائكة الا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا حتى يبدأوا بها إلى السماء يستفتحون بابها له فلا يفتح له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء الآية هكذا رواه وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن المنہال ابن عمرو به۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کافر کا جب روح قبض کیا جاتا ہے
وہ اس کو لے کے آسمانوں کی طرف فرشتے جاتے ہیں، لیکن نہیں، جب بھی کسی ملائکہ کی جماعت پہ گزرتے ہیں تو اس کی بدبو سے محسوس کر کے وہ پوچھتے ہیں کہ ما هذه الروح الخبیثہ، کس کی گندی روح لے کے آئے ہو؟ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ، وہ کہیں گے اقبح اسمائہ، کہ دنیا میں جس نام سے پکارا جاتا تھا، کہیں گے یہ وہی نالائق ہے۔ حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيَسْتَفْتَحُونَ بَابَهَا لَهُ، حتیٰ کہ آسمان تک پہنچیں گے اور دروازہ کھولنے کی اجازت چاہیں گے، فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفتح لهم ابواب السماء، کافروں کے لیے اللہ کے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ ان کی روحیں اوپر جائیں گی، نہ ان کے اعمال اوپر جائیں گے، نہ دعائیں اوپر جائیں گی۔ وقد رواه الامام احمد بطوله فقال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش من حال بن عمرو عن زازان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما رحل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله كأن على رؤوسنا الطير ففي يده عود ينكت به في الأرض فغفر وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثة۔ اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ایک انصاری کے جنازے میں، فانتہینا الی القبر، جب قبر پہ پہنچ گئے اور پھر اس کو قبر میں رکھا گیا، ہم بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما دے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ کأن علی رؤوسنا الطیر، اس ادب سے بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، ذرا بھی ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، ادب تھا۔ وفی یدہ عود ینکت بہ، حضور پاک کے ہاتھ میں لکڑی مبارک تھی، وہ سے زمین کو کھرچ رہے تھے۔ فرفع راسہ، حضور نے سر مبارک اٹھایا، فقال استعیذ باللہ من عذاب القبر، اللہ سے پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ مرتین او ثلاثۃ، حضور نے 2 دفعہ فرمایا یا 3 دفعہ، یہ راوی کی طرف سے شک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخره نزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وهلوط من هلوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر۔ اب مفسر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، یعنی اس کی دنیا سے جانے کا وقت ہے اور آخرت کی طرف استقبال کا وقت ہے، اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، ان کے چہرے مبارک اتنے سفید ہوتے ہیں اور اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے ان کے چہروں پر سورج چمک رہا ہو، اور ان کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں۔ ایک وہ کفن ہے جو ہم بدن کو پہناتے ہیں، اور فرشتے جو کفن لاتے ہیں وہ روح کے لیے ہوتا ہے۔ اب روح ہی کیا چیز ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، بتا دو کہ روح میرے رب کے امر کا نام ہے، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اور جتنا علم دیا گیا دنیا میں وہ تو بہت تھوڑا ہے۔
اب وہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس کفن وحنوت من حنوت الجنہ، حنوت کہتے ہیں خوشبو، جیسے مردے کے لیے دنیا کے اندر بھی کافور لایا جاتا ہے، اس کو بخور دیا جاتا ہے، اس پر عطر چھڑکا جاتا ہے، تو وہ جنت کے لائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں حتیٰ یجلسوا منہ مد البصر، جہاں تک نظر پڑتی ہے، ثم یجیء ملک الموت حتیٰ یجلس عند راسہ فیقول، حتیٰ کہ ملک الموت آتے ہیں جن کے پاس روح نکالنے کا اللہ کی طرف سے اختیار ہے، وہ اس مرنے والے کے سرانے پہ بیٹھیں گے اور فرمائیں گے ایتھا النفس المطمئنۃ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، وہ کہیں گے کہ اے نفس مطمئنہ چلو اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف تمہیں لینے آئے ہیں۔ قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يذوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الهنوت، وہ روح مبارک نکلے گی اس کی جیسے کہ مشکی جیسے پانی کا قطرہ گرتا ہے، وہ لے لیں گے، اس کو نیچے نہیں آنے دیں گے، پھر اس کو وہ جنت کا کفن پہنایا جائے گا اور وہ جنت کی خوشبوؤں میں بسایا جائے گا۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبَ نَفْحَةٍ مِسْكٍ، اس سے ایسے خوشبو آ رہی ہوگی جیسے کہ مشک کی خوشبو ہوتی ہے۔ مِسْكٍ وَجَدَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَىٰ مَلَإٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَٰذِهِ الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ، اور وہ خوشبو ایسی ہوگی کہ جہاں جہاں سے فرشتے گزریں گے، ملائکہ کی جماعت پہ گزریں گے تو سب ملائکہ پوچھیں گے کہ بھائی یہ کون سی روح ہے ماشاءاللہ پاکیزہ جس کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، فَيَقُولُونَ فُلَانٌ ابْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها، اب وہ جائیں گے، جب آسمان پہ پہنچیں گے دروازہ کھولنے کے لیے کہیں گے تو دروازہ کھل جائے گا، اور پھر ہر دروازے سے ہر آسمان سے اللہ کے فرشتے بھی اس کے ساتھ چلیں گے حتیٰ ينتہی بها إلى السماء السابعة، ساتویں آسمان تک، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ علیین میں میرے بندے کا درج کر دو اور اس کو پھر زمین کی طرف لے جاؤ، چونکہ میں نے زمین سے پیدا کیا ہے اور میں نے پھر ان کو زمین میں دفن کرنا ہے اور پھر میں نے ان کو اسی زمین سے اٹھانا ہے، جیسے اللہ فرماتے منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری، اور کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی یاد رکھے دکھاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی بڑے امتحان میں تھے امام صاحب، حتیٰ کہ انہوں نے درخواست کی اللہ سے کہ یا اللہ تیری زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، مجھے موت دے، حالانکہ موت مانگنا منع ہے، حضور نے منع فرمایا ہے کہ یہ نہ کہا کہ اللہ مجھے موت دے، اللہ مجھے مار دے، یہ کہا کرو کہ ان کانت الحیات خیرا لی، اللہ اگر میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے تو میری زندگی بہتر بنا، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما، یہ نہ کہو کہ مجھے موت دے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے زیادہ اس حدیث کو کون جانتا ہے، لیکن اتنے مجبور اور مضطر ہو گئے کہ دعا مانگو۔ موضع خلطنک ہے بخارا میں، وہاں آپ کی قبر ہے، تو جب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی سے اتنی خوشبو آئی کہ جس کی کوئی دنیا میں مثال ہی نہیں۔
کئی دن تک خوشبو آتی رہی، لیکن لوگوں نے مٹی اٹھانی شروع کر دی تو انتظامیہ والے دوبارہ مٹی ڈالیں، صبح کو لوگ وہ اٹھا کے لے جائیں۔ تو کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی دکھا دے۔ امام بخاری تو خیر بہت بڑے آدمی تھے، یہ ہمارے بھائی تھے، دوست بھی تھے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ شرفیہ لاہور میں شیخ الحدیث تھے، اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن مجھے بہت ذمہ دار علماء نے کہا کہ ان کی قبر سے بھی خوشبو مٹی سے۔ اسی طرح اور بھی میں نے نہیں دیکھا، لیکن مجھے لوگوں نے، اور بڑے اچھے لوگوں نے، یعنی علماء نے، سکہ لوگوں نے، ایسے نہیں یہ جھوٹ بولے، انہوں نے کہا عبدالرشید غازی جو تھے وہ جب دفن کیے گئے تو ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی تھی۔ تو اللہ تعالی کبھی کبھی دنیا میں بھی نمونہ نکلا دے تاکہ بندوں کو پتہ ہو کہ اللہ چاہے تو مٹی میں بھی خوشبو پیدا ہو جائے، اور اللہ چاہے تو قبر میں بھی خوشبو آ جائے، اللہ چاہے تو اس کے تعلق کو آسمانوں تک اللہ تعالیٰ جوڑ دیتے ہیں، علیین تک۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ کبھی شک نہ کیا کریں، شبہ نہ کیا کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ جتنی بات قرآن میں ہے آمنا باللہ، جتنی بات حدیث مبارک میں ہے آمنا باللہ، اپنی طرف سے نہ بڑھائیں۔ اب جیسے ہمارے یہ اپنا بریلوی حضرات جو ہیں اللہ ہدایت دے، وہ تو اتنا آگے بڑھ گئے ہیں نا، اسی لیے تو کہتے ہیں جی حضور ہر میلاد میں تشریف لے آتے ہیں، اسی لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور آ گئے۔ اچھا، اتنا انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام پر ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں، ان کی بیویاں بھی قبر میں جاتی ہیں۔ پتہ نہیں کیا انہوں نے مرنا نہیں تھا؟ نہیں، انبیاء کو بیویاں جو قبر میں بھیج رہے ہو، دشمن کیا کہے گا کہ آپ کے انبیاء اتنے شوقین ہیں کہ قبر میں بھی بیوی کو معاف نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اس خبیث نے رنگیلا رسول لکھی تھی نا، اگر تم ایسی باتیں نہ کرتے تو اس بدبخت دشمن کو ایسی کتاب لکھنے کا کیسے موقع ملتا؟ اگر تم اس قسم کی غلط کہانیاں محبت میں آ کے نہ گھڑتے تو رشدی ملعون کو کتاب لکھنے کی کیسے جرت ہوتی؟ اگر اس قسم کی غلط روایات تم کتابوں میں درج نہ کرتے تو تسلیمہ نسرین جو تھی بنگلہ دیش کی، اس کو کیسی جرت ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اہل بیت اور امہات المؤمنین کے بارے میں لکھے؟ اگر تم یہ باتیں نہ کہتے تو شیعہ اور روافض کو کیسے جرت ہوتی کہ وہ بی بی عائشہ کے خلاف بات کرتے؟ یہ تمہاری زیادتیاں ہیں، تم محبت میں سمجھتے ہو، محبت میں کیا، محبت میں کیا مانے؟ آدمی ایسی بات لکھ دے کہ جس کا نہ عقل سے تعلق ہو نہ دین سے تعلق ہو۔ بھائی یاد رکھو، یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم آخر۔ ہر عالم کے احوال الگ ہیں، دنیا میں احکام الگ ہیں، برزخ میں الگ ہیں، آخرت میں الگ ہیں۔ اب آخرت کے اندر کا الف سنت ان یومن عند ربک کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اسی سے کچھ مفسرین کرام نے، اللہ پاک ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کہ انہوں نے ایک استدلال کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس کی مدت 6000 سال ہے۔
یعنی کل مدت پیدا ہونے سے لے کر فنا ہونے. انہوں نے استدلال کیسے کیا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے 6 دنوں میں یہ عالم بنایا سارا. تو کہتے ہیں 6 دنوں سے مراد وہی ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ، کہ ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہے، تو 6 دن 6000 سال کے برابر ہو گئے. لیکن یہ بھی محض باتیں ہیں، ورنہ تو 50,000 سنہ بھی ہے، 50,000 سال کے برابر بھی تو ہے. تو پھر 6 کو تو 50,000 سے ضرب دینی پڑے گی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن میں یا حدیث میں یا اللہ کے اسماء میں کبھی افراد و تفریط سے کام نہ لے. جتنا ہے آمنا بھی ہمارا ایمان، اور جو حدیث قرآن میں نہیں ہے بس آپ اس میں بحث نہ کریں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لا شک کبھی ذالک، اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کی ارواح مبارک. اب مثلا اسی روح کو دیکھ، جب روح کو کوئی جانتا ہی نہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو کفن کس کو پہنایا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ روح کی کوئی حقیقت، کوئی وجود تو ہے، لیکن ہم نہیں جانتے. اللہ نے اس کا علم ہمیں نہیں دیا. بہت ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں. اب دیکھیں نا جی، مثلا گلاب کا پھول ہے، ٹھیک ہے، آپ خوشبو سونگتے ہیں، بھیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ گلاب کی خوشبو ہے. یہ خوشبو کیسے ڈالی جاتی ہے؟ اچھا خوشبو تم نکال تو سکتے ہو، ارکے گلاب بنا کر، ارکے یہ 2 اچھا ہے، 6 اچھا ہے، فلاں ہے، لیکن اس کی پتی میں خوشبو ڈال تو نہیں سکتے ہو نا. اچھا ایک ہی زمین کا ٹکڑا ہے، یہاں گلاب کا پھول ہے، یہاں چمبا ہے، یہاں چمیلی ہے، یہاں یاسمین ہے، یہاں نرگس ہے. سب کے پھولوں کا رنگ بھی الگ ہے، خوشبو بھی الگ ہے. یہ کس نے ڈالی ہے؟ یعنی آپ سن یا ماشاء اللہ، یعنی یہ تو بالکل چمبیلی ہے، او یہ تو موتیا ہے، اچھا یہ تو نرگس ہے. یہ کس نے ڈالا اور کیسے ڈالا ہے؟ تو اس لیے آمنا باللہ، ہمارا اللہ پہ ایمان ہے. یفعل ما یشاء، جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے گا. اب دیکھیں نا جی، انبر ہے مثلا، جس سے حکیم دوائیں بھی بناتے ہیں، اور اتنے انبر بھی بنتا ہے. یہ انبر جو ہے حقیقت میں اللہ عالم آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے کیا ہے؟ یہ ایک مچھلی کی قے ہے. ایک مچھلی ہے دریا میں، وہ قے کرتی، وہ تیرتا تیرتا جب کنارے پہ آتا ہے تو موسم کا پتہ ہوتا ہے، لوگ وہاں کھڑے ہوتے پکڑ لیتے ہیں اس کو صاف کا. بھی یہ انبر ہے. اچھا مشک کیا ہوتا ہے کہ بھی وہ ہرن کے نافے میں ہوتا ہے، اور لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے، شکاری جو ہے نا جانتے ہیں، وہ کالے ہرن میں زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ہرن جو ہے ما سوا برفانی علاقے کے کسی اور جگہ نہیں ہوتا. وہ اس مشک کی اتنی گرمی ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ بھاگتا رہتا ہے. اچھا اگر ہم نے اس کو گولی ماری تو ذبح کرنے سے پہلے اس کی ناف کو جا کے وہ دھاگے سے یعنی چمڑے کی رسی سے باندھ دیتے ہیں. اگر ذبح کر دیا وہ بدن میں پھیل جائے گا، پھر آپ نکال نہیں سکتے. یہ کہتے ہیں مشک نافع، وہ نافع وہی ہوتا، کسی میں زیادہ ہوتی ہے کسی میں کم ہوتی ہے. اور ہے کس میں؟ ایک جانور میں. اسی طرح ایک خاص قسم کا بلہ ہے، اس کے اندر بھی وہ ہوتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے تھے، مجھے حیرت ہوتی ہے بندوں پہ کہ تیرا سب سے قیمتی لباس جو ہے وہ بھی ایک کیڑے کی گندگی ہے. ریشم کیڑے سے نکلتا ہے، اور کیڑے کا جو فضلہ ہے نا، گندگی وہ ہے ریشم.
اور فرمایا تیرا سب سے بہترین خوراک جو ہے وہ بھی ایک مکھی سے نکلتی ہے جو شہد. پتہ نہیں اکڑتے کس بات پہ ہو تم؟ تیری غذا بھی مکھی کا فضلہ ہے اور تیرا کپڑا جو ہے وہ بھی ایک کیڑے کا فضلہ ہے، تم اکڑ کس بات کی دکھاتے ہو؟ اور اسی طرح حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پہ کہ جناب یہ خان اور یہ وڈیرا اور یہ سردار اور یہ چودھری اور یہ جناب فلاں اور فلاں. فرمایا روزانہ تو اپنے پخانے پہ بیٹھے ہوتے ہو، تکبر کس بات کا کرتے ہو؟ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ پیشاب پہ بیٹھتے ہو، نہ نکلے تو تمہیں عقل آ جائے. تو اللہ نے تمہیں سزا دے دی ہے کہ تکبر بعد میں کرنا پڑے. یہ تو دیکھو کس چیز پہ بیٹھے ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سے دعا مانگا کریں، اور قرآن و حدیث میں جو لفظ ہے، جو فرمان ہے. اب حضور نے فرمایا کہ ان قبر والوں پہ عذاب ہو، بس آمنا و صدقنا، حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی. اچھا حضور نے باقاعدہ چھڑیاں منگا کے کھجور کی ان کو ایسے تقسیم کیا، ایک اس قبر پہ اس کی. فرمایا جب تک یہ سبز رہے گی نہ ذکر کرے گی تو اللہ اس کو شاید عذاب میں کمی کر دے. اب وہ چھڑی یا لکڑی یا درخت جو ہے کیسے تسبیح کرتا ہے تم سمجھ سکتے ہو؟ لیکن ہمارا ایمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم سمجھ نہیں سکتے ہو لیکن وہ تسبیح کر رہی ہے. تو اس لیے اس حدیث میں آیا کہ پھر اس کو جب وہ لے جاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں مَاذِهِ الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ، پھر بتاتی ہیں فلاں کی روح ہے. اب وہ آسمانی دنیا میں جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کے حکم سے درج کرنے کے بعد زمین میں بھیجا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ ہر بندہ زمین میں آئے گا، زمین میں دفن ہوگا اور پھر زمین سے ہی اٹھایا جائے گا. واللہ اعلم.